अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, वो ये कि जो पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं वो कभी भी 100 से स्टार्ट ना करें, वो 10-15 बकरे लेके स्टार्ट करें। नस्ल कोई भी लें, अपने मकामी नस्ल, जैसे कि ज़ुबैर भाई ने बताया, नस्ल कोई भी लें, लेकिन अपने जो आपका इलाका है, वहाँ का वेदर है, वहाँ का जो भी सिस्टम है, उसके मुताबिक वहाँ की नस्ल लेके आप 10 से 15 ले लें, 10 ले लें, 10 बकरों से स्टार्ट कर लें। पहली बार आप एकदम से जानवर 100 बकरों पे ना एकदम छलांग लगाएं, 10-15 बकरे लें। जब आपको 2-4 महीने गुजर जाएं, समझ जाएं, तो फिर आप और ले लें। और तरीक़ेकार वही रखना है जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब पहले बकरे रखे हुए हैं, उनके जो नए बकरे की लाड़ लाएंगे 10-15 की, तो वो उनके साथ ऐड नहीं करनी, उनको बेशक उनके लिए अलहदा थोड़ा सा सिस्टम बना के अलहदा रखें, कम से कम 10 से 15 दिन, और उनके डिवर्मिंग वगैरह करें जैसे कि मैंने पहले बताया, तो फिर आप उनको ऐड करें। और एकदम से अब 100 बकरों का हमने फिजिबिलिटी ज़रूर बताई है, लेकिन ये नहीं कहा कि आप 100 या 100 बकरों से ही स्टार्ट करें। आप 10-15 बकरे लेके स्टार्ट करें, ताकि यह है कि आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान खान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स आज काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन एक हफ़्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं कुछ मसरूफियत थी, कश्मीर गया हुआ था कुछ रोज़गार के सिलसिले में। कश्मीर में एक बाइक रैली थी जो कि वहाँ के डीसी साहब की तरफ से, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई थी टूरिज़म के लिए। और यहाँ से लाहौर से बाइक रैली जानी थी, उनके साथ मैंने उनको कवर करना था। बहरहाल ये एक प्रोसेस था 3-4 दिन का, जो कि मैं 2 दिन कश्मीर में, फिर मरी, फिर इस्लामाबाद, 4 दिन का टूर था। और परसों रात मैं वापस आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है और अब आज भी हवा चल रही है, लेकिन गर्मी अभी भी ज़्यादा है। बहरहाल आज के मौजू की तरफ आते हैं। और पिछली वीडियो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गॉड फार्मिंग के ऊपर जो सब्जेक्ट है, हम उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज की जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वो इसलिए कि इसमें एक तो पिछली वीडियो में जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे, वो सवाल मैंने जमा करके, तो मैंने कोशिश की कि मैंने कहा इसी सवालों के ऊपर हम जो है वीडियो बनाते हैं। और आज हमारे साथ जो हैं वो ज़ुबैर भाई भी होंगे, चिश्तियाँ गॉड फार्म वाले। ज़ुबैर भाई की वीडियो आप मेरे चैनल पे काफ़ी देख चुके हैं और उनका अपना चैनल भी है, उस पर भी आप देख चुके हैं। तो हम ज़ुबैर भाई को आज अटैच करेंगे अपने साथ। और ज़ुबैर भाई से भी मैंने कुछ सवाल जो दोस्तों ने किए थे, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं और उनका अपना गॉड फार्म है, ज़मीन है, और वो हाथ से ख़र्चा भी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ में जो है ना फिजिबिलिटी हमें गाइड कर सकते थे। तो सबसे पहले मैंने जो उनसे सवाल किया, 100 गॉड जो हैं उनकी फिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि उसके लिए फार्म कैसा होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए। तो इसके ऊपर ये 4-5 मैंने सवाल उनके सामने रखे, एक एक करके मैं सवाल करता हूँ और फिर ज़ुबैर भाई का हम जवाब लेते हैं। और कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी मुकम्मल देखेंगे। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देख लिया करें। उसमें जो फ़ायदा होता है मुझे ये होता है कि कम से कम मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है, जो कि मैं चाहता हूँ कि दोस्तों तक पूरी इन्फॉर्मेशन जाए, क्योंकि बाद में आप लोगों के सवाल आ रहे होते हैं और वो सवाल जो है वो पिछली वीडियो में हम गुजर चुके होते हैं। तो पिछली 2 वीडियो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो पूरी देखिएगा, तो इस वीडियो को भी आपने पूरा देखना है। तो अब पहले ज़ुबैर भाई के पास मैंने एक सवाल रखा है कि 100 गॉड्स का, यानी कि 100 बकरों का अगर हमने फार्म बनाना है तो उसकी फिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो ज़ुबैर भाई से पूछते हैं। जी ज़ुबैर भाई। जी अदनान भाई, ये जो आपका पहला सवाल है ना कि 100 बकरे के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, यार ये मुझे खुद नहीं अभी तक समझ आया, लेकिन मैं अपना तजर्बा बता देता हूँ। मैंने आसिफ अंसारी साहब की वीडियो की थी, उनके पास 100 बकरा था और वो कह रहे थे कि 4 मरले जगह है, चलो लगा लो 6 होगी। अब उसमें भी वो बकरे पाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा नफ़े से पाल रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद काम करने वालों को हैरान कर देते हैं। यानी मैं खुद फार्मिंग कर रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं समझ आया, पंखे वगैरह उसने लगाए हुए थे, तो इसी तरह से था जैसे हम ये लोड नहीं करते और बस में बकरे ठूस देते हैं। तो लगा लो मैक्सिमम वो 6 मरले होगी, अगर उसने 4 का है तो उसमें 100 बकरा पाल के बैठा हुआ और कमाल के बकरे पाल के बैठा है। लेकिन अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसे नहीं है। आप 1 कनाल आपके पास जगह होनी चाहिए, जिसमें 14 ज़रबे 50, यानी आम तौर पे गार्डर जो है वो 14 फुट का होता है, तो चौड़ाई जो है वो 14 फुट और लंबाई 50, या जिस तरह भी कर लें, 2.5 से 3 मरले जगह जो है ना वो आपकी छती हुई होनी चाहिए, बाकी आपकी जगह जो है वो खुली होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मैंने जो सवाल ज़ुबैर भाई से किया था, क्योंकि वो ये सारे सवाल जो है आप ही दोस्तों के मेरी तरफ आ रहे थे, जो कि व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ ज़राए से मेरे तक पहुंच रहे थे कि 100 बकरों का तो ज़ुबैर भाई ने बता दिया।
اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ تنگ جگہ پہ آپ فارمنگ تو کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کی گروتھ یا ان کے بیماریاں لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں کہ بکرے جب آپ کسی بھی جگہ سے لیتے ہیں تو 100 بکرے ایک ساتھ ایک ہی جگہ سے کبھی بھی نہیں ملتے، آپ کو مختلف فارم سے یا مختلف منڈیوں سے اکٹھا کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ زبیر بھائی نے شاید مس کر دیا یا ان کے ذہن میں نہیں رہا، کہ جب بھی آپ بکرے لے کر آئیں تو آپ ایک بکرا دوسرے بکرے کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا، جو نیا بکرا لے کے آئیں وہ پرانے بکرے جو پہلے سے ہیں ان سے علیحدہ رکھیں۔ یعنی کہ آپ کے پاس اتنا مارجن ہونا چاہیے کہ آپ جو پچھلے بکرے ہیں آپ کے پاس 30 ہیں 40 ہیں یا 20 ہیں، جو اگلے آپ نے لاٹ اٹھائی ہے 10-15 بکروں کی، تو وہ ان سے کم از کم ہفتہ 10 دن کے لیے علیحدہ رکھیں، تاکہ ان میں کوئی بیماری ہے تو وہ جو پہلے یہ بکرے ہیں آپ میں ان میں بیماری نہ لگ جائے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جانور کو بیماری لگتی ہے تو اس کے بعد پورے فارم میں پورے باڑے میں جو ہے بیماری پھیل جاتی ہے۔ تو یہ اس چیز کا خیال رکھیں، پورشن بنائیں، ٹھیک ہے۔ جو نیا جانور لے کے آئیں ان کو 10-15 دن کم از کم ہفتہ 10 دن کے لیے علیحدہ رکھیں، ان کی ڈیورمنگ کریں، ان کو انجیکشنز وغیرہ جو ایک SOPs ہیں ان کو فالو کریں، اس کے بعد اس کو اپنے فارم میں ایڈ کریں۔ یہ اہم چیز تھی جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ضرور ایڈ ہو جائے۔ اچھا، دوسرا سوال میں نے جو زبیر بھائی سے کیا تھا کہ زبیر بھائی عمر کتنی ہونی چاہیے، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن زبیر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ زبیر بھائی کیا کہتے ہیں۔ جی زبیر بھائی۔ بھائی آپ نے سوال کیا کہ بکرے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، آپ سادہ سا ایک کلیہ رٹ لیں۔ آپ کا جو بکرا آپ نے قربانی پہ پالنا ہے نا، وہ قربانی والے دن 1.5 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بکرے 14 ماہ میں بھی 2 دانت ہوتے ہیں اور لیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی سادہ سا کلیہ کہ آپ کا جو بکرا ہے وہ 1.5 سال کا ہو جانا چاہیے قربانی پر۔ اور جو آپ نے کہا کہ خوراک کیا دینی چاہیے، اس سے بھی اہم بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بکرے کٹھے لے کے آتے ہیں نا، خوراک نہیں، سب سے پہلے تو جو لے کے آتے تبھی کام ڈل جاتا، تبھی مرنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی کسی علاقے سے لے کے آتا ہے، کوئی کسی سے لے کے آتا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ بکرے لے کے آئیں نا تو ڈکلوفینک سوڈیم کا آپ نے سبھی کو ٹیکہ ضرور لگانا ہے۔ ویسے تو وہ بخار کے لیے ہوتا ہے، لیکن تھکان اور درد اور سوجن کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اس سے آپ کا بکرا ریکور ہو جاتا ہے۔ تو وہ خوراک جو آپ نے ڈالنی ہے، ابتدائی خوراک کے بارے میں یار میں تو بہت واضح ہوں کہ آپ نے جو بھی ڈالنا ہے، جو بھی چارہ ڈالنا ہے، پیٹ بھر کے ڈالیں۔ 2 چیزیں ہیں جی، بکرا کھائے اور ہضم کرے، اس کے معدے کا آپ نے خیال کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے اس کو پیٹ بھر کے کھلانا ہے۔ سوکھا کھلانا ہے، گیلا کھلانا ہے، کیا کھلانا ہے، یہ آپ کی پریشانی ہے، بس یہی کھل گیا جی۔ اچھا، عمر کے لحاظ سے بھی زبیر بھائی کا جو ایکسپیرینس ہے انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے، اور اس کے علاوہ جو خوراک کے حوالے سے بھی میں نے ان سے سوال کیا تھا، کیونکہ دوستوں کا میرے پاس جو خوراک کے حوالے سے سوال آتے ہیں اس میں بہت سارے جو ہے سوال تھے، جس میں سالج کے حوالے سے بھی تھا۔ تو سالج کے حوالے سے میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ اگر اس ویڈیو میں اگر میں سالج کے بارے میں بتانے لگا، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ بکریوں سے بھی بہت زیادہ ہے، تو اس میں سالج اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں بکروں کو تو کوئی حرج نہیں ہے، سالج بھی آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے، کیونکہ وہ بادی اس میں زیادہ ہوتی ہے، تو آپ نے مسالہ ضرور استعمال کرانا ہے، جس میں سبز مسالہ اور خشک مسالہ، اور اس کے حوالے سے میں پہلے 2 ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اس چینل کے جو ڈسکرپشن ہے اس ویڈیو کی، اس میں ان کا لنک شیئر کر دوں، اور اس میں ساری جو ہیں SOPs بتائی ہوئی ہیں، کتنے گرام کتنی چیزیں لینی ہیں، 15 سے 16 چیزیں وہ لے لیں، ورنہ دیسی طریقہ جو ہے وہ سبز مسالہ وہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا جانور فٹ رہے گا، اس کا معدہ فٹ رہے گا۔ بیسیکلی معدہ فٹ ہونا چاہیے جانور کا، صحیح طریقے سے کھائے، صحیح طریقے سے وہ ہضم کرے، تو میرے خیال سے بکروں کو کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ گرمی ابھی بھی بہت ہے، ہوا چل رہی ہے، لیکن پسینہ نہیں خشک ہو رہا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اب تیسرا سوال جو میں نے خوراک کے حوالے سے کیا تھا زبیر بھائی سے، تو زبیر بھائی خوراک کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جو عدنان بھائی آپ نے سوال کیا ہے کہ بکرے پہ خرچہ ڈیلی کا کتنا آتا ہے، دیکھیں خرچہ جو ہے یہی ایک ٹیکنیک ہے، جو ذمہ دار جتنا اپنا خرچہ کم کر لے گا نا فارمنگ میں اتنا ہی وہ کامیاب ہے۔ اور یہ خرچہ کم کرنا آپ کو آئے گا دھکے کھانے کے بعد، یعنی کہ پریکٹیکل کرنے کے بعد۔ دیکھیں خرچہ یہ ہے کہ دوسرا آپ نے کہا کہ خشک ڈالے یا سبز ڈالے، میں یہ اس بار ریکمینڈ کروں گا کہ جس ریٹ پہ گندم بکی ہے اس سال، اگر کسی بندے نے گندم لے لی ہے تو میرا خیال ہے 100 روپیہ خرچہ لگا لیں آپ، یعنی کلو گندم بھی ڈالیں تو میرا خیال ہے اس سے بھی کم پیسوں میں پڑے گی، بہت سستی پڑے گی۔ تو کلو گندم اگر کسی بکرے کو کھلا دی جائے
تو میں سمجھتا ہوں ساتھ توڑی مکس کر کے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ دوسرے تیل وغیرہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوری کر لیتا ہے یعنی اس کے معدے کو سیٹ رکھ لیتا ہے. تو خرچہ تقریباً آپ اس طرح کریں, یہ موٹا سا کلیہ سال کے حساب سے ہوتا ہے, گندم کے اجناس کے ریٹ کے حساب سے ہوتا ہے. اس سال اگر کسی نے گندم وغیرہ اجناس خرید لی ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے اس کا خرچہ 100 روپیہ ڈیلی بھی نہیں ہوگا. چلو آپ 100 کے ساتھ جو ہے وہ جمع تفریق کر لیں پورے سال کی اور خرچہ نکال لیں. اچھا, بہت سارے دوستوں کا سوال یہ تھا کہ ہم نسل کون سی رکھیں, یعنی کہ کون سی نسل میں زیادہ فائدہ ہے, یعنی کہ ہم بکرے پالیں تو کون سی نسل کے پالیں اور اس میں کون سی نسل ایسی ہے جس میں زیادہ پروفٹ مارجن ہے. تو یہی سوال میں نے پھر اپنے زبیر بھائی کے پاس رکھا اور زبیر بھائی سے پوچھا کہ زبیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم یعنی کہ مکھی چینی ہے, بیتل ہے, امرتسری ہے, بیتل ہے اور کموری ہے, کون سی نسل ایسی ہے یا ٹیڈی ہے, کون سی نسل ایسی ہے جس میں زیادہ پروفٹ ہے اور خرچہ کم ہے. تو خرچے کے حوالے سے بھی سوال کیا تھا اور اس کے نسل کے حوالے سے بھی. تو یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ ساتھ ہی لے لیں, یا آپ زبیر بھائی سے سنتے ہیں کہ زبیر بھائی کیا کہتے ہیں. عدنان بھائی, یہ جو آپ کا سوال ہے کہ نسل کون سی ہونی چاہیے بکرے کی جو قربانی پہ پالنا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ نسل آپ کی مقامی ہونی چاہیے, اسی کو پالیں. ہاں, بریڈ کے چکر میں نہیں ڈلنا. دیکھیں بریڈ اگر آپ بچہ لینے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا 1.5-2 لاکھ کی باتیں ہیں, تو وہ تو قربانی پہ آپ کو کچھ بچا کے نہیں دے گا. یعنی جون سے آپ کی مقامی بریڈ ہے اس کا بکرا لیں, وہ پالیں. اور اس میں آپ یہ ہے کہ بکرا لیتے وقت یہ دیکھ لیں کہ دوگلی نسل کا ہو, یعنی کہ بریڈ میں نہ آتا ہو. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, سبھی کو پتہ ہے, بریڈ والا بچہ تو قربانی پہ نہیں آپ پال پائیں گے, وہ تو ویسے ہی بہت مہنگا ہوتا ہے. تو اس میں آپ چھوٹی سی نشانی جو ہے نا وہ اپنے ویور کو یہ رٹوا دیں میرے ذریعے سے کہ جب آپ نے بکرا خریدنے جانا ہے, ایک چھوٹا سا جس کی اگلی ٹانگیں موٹی ہونا اور جس کی پسلیوں سے آپ پکڑ کے ایسے کھال کو کھینچیں اور جتنی زیادہ فلیکسیبل ہو, وہ سمجھ لیں کہ چانسز ہیں کہ وہ بکرا اتنا زیادہ وزن کرے گا. یعنی پنجابی میں جسے کہتے ہیں لنگا پیراں دا موٹا, یعنی موٹے ہڈ پیر ہوں, وہ بکرا لے لے, اللہ خیر کرے, وہ انشاءاللہ اچھا پلے گا. جی نان بھائی, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس نسل میں زیادہ پرافٹ ہے, دیکھیں پرافٹ گوشت میں ہے, نسل میں نہیں ہے. ٹیڈی ہے وہ جلدی گرو کر جاتا, وہ چھوٹا وہ بھی کافی وزن کر جاتا ہے. اگر اس کا وزن کم ہے دوسرے کی نسبت تو وہ کھاتا بھی کم ہے. اگر کوئی بکرا زیادہ وزن کرتا ہے تو وہ کھائے گا بھی زیادہ. ہر نسل میں برابر پرافٹ ہے کیونکہ گوشت کا ریٹ تقریباً برابر ہی چلے گا قربانی پہ. تو آپ اس میں جون سے بھی نسل پالیں, اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, ڈپینڈ کرتا آپ نے سنبھالا کیسا ہوا ہے, آپ نے پالا کیسا ہوا ہے. تو جتنا اچھا پالا ہوگا, جتنا زیادہ گوشت ہوگا, سادی سی بات ہے, اتنا زیادہ پرافٹ ہوگا. اچھا, بہت سارے دوستوں نے یہ بھی سوال کیا تھا زبیر بھائی کہ ہمارے پاس جو ہے کیونکہ یہ سارے سوال میں نے زبیر بھائی کو ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں, زبیر بھائی کو میں نے سوال لکھ کے بھیجے تھے اور وائس نوٹ میں, تو زبیر بھائی نے سارے سوال جو ہے مجھے ریکارڈ کر کے بھیجے ہوئے ہیں. وہ چشتیہ میں اس وقت لاہور میں ہوں, تو اتنی ممکن نہیں تھا کہ اتنی جلدی میں ان کے پاس جا پاتا یا وہ, تو ہم نے واٹس ایپ پہ آپس میں شیئرنگ کر لی. تو انہوں نے سوال جو میرے پاس سوال آئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو شیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ خوراک میں شیرہ دینا چاہیے, تو اس کی کیا اہمیت ہے, شیرہ کیوں دیتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اور یہ بکروں یا بکریوں کو دونوں کو دینا چاہیے. تو یہ ایک سوال تھا جو کہ میں نے سوچا سوال کا جواب تو میں بھی دے سکتا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو زبیر بھائی کا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ وہ خود اپنے جانور کو دیتے ہیں, تو ان کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے اور انہوں نے کیا تحقیق کی ہے, تو ہم پوچھتے ہیں زبیر بھائی سے. جی زبیر بھائی. عدنان بھائی, جو شیرہ راب ہے نا, دیکھیں یہ آپ نے ایک تو پلانا ہے, جو میرے تجربے میں اس کو پلانا ہے. اب جو سوال ہے آپ کا کہ اس میں کیا, اس کا سادہ طریقہ سب سے زیادہ, اس کی نیوٹریشن ویلیو کو پڑھنے کے لیے نا آپ نیٹ پہ چلے جائیں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اس میں کتنی غذائیت ہے. دوسری چیز اس میں جو میں نے دیسی سا نوٹ کیا نا وہ یہ ہے کہ بکرا جتنا پانی زیادہ پیتا اتنا زیادہ ویٹ گین کرتا ہے. اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ہم گرمی میں سادہ پانی کم پیتے ہیں, میٹھا ہوگا تو 2 گلاس زیادہ پی لیں گے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی غذائی ویلیو آپ خود نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں, بہت زبردست ہے. انرجی ہے بس. جی بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کا, آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ ٹائم دینے کا. اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں, زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناتے. اور کیونکہ دوستوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے, میرے ساتھ تو کبھی وعدہ پورا نہیں ہوا
किसी ने गिफ्ट देने का वादा किया, किसी ने कुछ देने का वादा किया, लेकिन आज तक मेरा जो पड़ा है खाली पड़ा हुआ है। ऊपर जो मेरा शेड है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे भी कोई ना कोई गिफ्ट आ ही जाएगा। तो दुआ करता हूँ कि आप लोगों का भी जानो माल की अल्लाह ताला हिफाजत करे और दुआओं में याद रखिएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये सारे सवाल जो थे वो दोस्तों के थे, तो कोशिश की मैंने कि इसमें तमाम सवालों के आपके ईज़िली जवाब आपको जो फिजिबिलिटी के हवाले से 100 बकरों का जो सवाल था वो भी आपको दे दिया, खुराक के हवाले से, नस्ल के हवाले से और शीरे के हवाले से कि उनका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो और ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप फार्म करें तो आपको कम से कम एटलीस्ट ये पता हो कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ख़त्म कहाँ करना है और उसको किस तरीके से आपने मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें जो है, और एक और बात याद रखें, हमेशा जो है आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। वीडियोस देखते रहा करें ताकि आपको सीखने का अच्छे से अच्छा मौका मिले। और मेरा जो मकसद है और हमारा ज़ुबैर भाई का भी यही मिशन है और मेरा भी, कि हम अपने चैनल पे कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों को वो चीज़ें बताएं जो कि अक्सर यूट्यूबर या अक्सर उस्ताद लोग छुपाते हैं या नहीं बताते, और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम शौक़ दिखाते हैं, शौक़ पैदा करते हैं, लेकिन शौक़ रखने का तरीका नहीं सिखाते। वही बात कि आप मछली पकड़ के ना दें, मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें। ये सदका जारिया भी है, ये इल्म है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।